وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمجید حمد کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے ہے درود و سلام حضور سید الکونین سید الانبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم حضرات آج 10 فروری ہے اور آج کے موضوع جمعہ میں جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ایک ایسے دن کی مناسبت سے ہے جو ہمارا کلچرل یا ثقافتی تہوار کے حوالے سے ایک تہوار منانے کی عوام کوشش کرتی ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں اور لوگ اس دن کو 14 فروری کو مناتے ہیں یہ دن اپنے اندر کیا تاریخی حقائق رکھتا ہے ان حقائق کی روشنی میں کیا آج کا مسلمان قانونی طور پر
شرعی طور پر اسلامی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے کیا وہ حق بجانب ہے کہ وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرے، اس دن کو منائے اور اپنی ایک واضح غیر واضح محبت کا اظہار اپنے کسی غیر محرم رشتے کے ساتھ کرے؟ شریعت کیا اس کو اجازت دیتی ہے؟ یقیناً میرے بھائیوں، اس کا جواب ہر ذی شعور آدمی، ہر فہم و فراست والا آدمی، ہر وہ شخص جو عقل و خرد کا مالک ہے، ہر وہ شخص جو شعور کو بالائے طاق نہیں رکھتا بلکہ اس سے کام لیتا ہے، اور وہ یقیناً اس فیصلے پہ پہنچے گا کہ یہ دن ایسا کلچرل تہوار یا ثقافتی تہوار کے حوالے سے میڈیا کے ذریعے یا ایسے ذرائع کے ذریعے عوام میں یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اس دن کو اپنا قومی تہوار سمجھیں اور اس کو منایا کریں، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ایسے کسی دن کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، نہ اس کو منانے کے حوالے سے اجازت دی جا سکتی، نہ ہی میرے بھائیوں اس دن کے پس منظر میں یا اس کے آگے ضمن میں جو خوشی کے نام پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، جس چیز کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک پہلو کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو پھر کیوں نہیں ہمیں اپنے معاشرے کے لوگوں کو، خصوصاً اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ شعور دینا چاہیے اور اس حوالے سے آگاہی دینی چاہیے اور ان کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے کہ بیٹا جی جناب شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل شریعت اسلامیہ کی حدود سے باہر نکل جائے اور ہم ایسا بڑا جرم کر بیٹھے اس کے مرتکب ہو جائے کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائے۔ بھائیو اس کو سمجھنا ہے، اور یہ حقیقت میں ایسے جتنے بھی دن آتے ہیں ان کو ثقافت کا نام دے کر، انہیں کلچر کا نام دے کر اور ثقافت اور کلچر کا شوگر کوٹ کر کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے جوانوں میں، افراد میں، طلبہ میں، طالبات میں یہ چیز اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہاری ثقافت ہے، یہ تمہارا کلچر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میڈیا کے کہنے پر یا کسی ایسے شخص کے کہنے پر، کسی گروپ کے کہنے پر اور کسی ایسی شخصیت کے کہنے پر کہ جس کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، وہ کسی ایسی چیز کو دین بنانے کی اتھارٹی نہیں رکھتا جس کو اللہ کے رسول نے دین نہیں بنایا۔ آپ دیکھیے اس کو تاریخی روایات میں، تاریخی اقدار میں اور تاریخی تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کئی واقعات ہمارے سامنے اس نسبت سے آتے ہیں جو صاف طور پر اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ دن یہ کسی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں، اس کی نسبت کسی مسلمان تاریخ میں، ہسٹری میں کسی صحابی سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے موصول نہیں۔ ایسے غلیظ قسم کے واقعات اس واقعے سے منسوب ہیں کہ وہ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے مسلمان نوجوان بچے پر، بچی پر کہ جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، وہ شریعت کو پس پش ڈال کر اس دن کی مناسبت میں، اس دن کی آڑ میں اپنی محبت کا اظہار کر کے بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یہ اس چیز کو میں تو نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میری تھیوری تو نہیں ہے،
یہ چیز میں نے تو بیان نہیں کی، یہ تو میرے بھائیوں تاریخ میں دیکھیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں دیکھیں، اس میں بڑا واقعہ بیان کیا ہوا ہے، بتایا گیا کہ اسے عاشقوں کے دن کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، عاشقوں کے دن کا تہوار اس کے طور پہ اس دن کو منایا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر انسائکلوپیڈیا بک آف نالج میں اس کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ یہ دن جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے یہ محبوبوں کے لیے ایک خاص دن ہے، جس دن کی مناسبت سے محبوبوں نے اس کو مختص کیا ہے، وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اس بارے میں تھیوری دیکھیے، یہ ویلنٹائن ڈے اس کا آغاز ایک رومی تہوار لیوپر کالیا کی صورت میں ہوا، اور روم کے قدیم لوگ اس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی آستینوں پہ لکھتے تھے، اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنے آستینوں پہ، بازوؤں پہ لکھتے تھے، اور بسا اوقات یہی جوڑے آپس میں تحفے تحائف کا بھی تبادلہ کرتے تھے، کسی کو گفٹ دیا، اس نے آگے سے گفٹ دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اور پھر اس روایت کو اسی طرح تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا گیا، اور ہر اس فرد کے لیے اسے اہمیت کا دن سمجھا جانے لگا جو اپنے رفیق یا رفیقہ حیات کی تلاش میں ہو۔ اور پھر 17ویں صدی میں ایک پر امید دوشیزہ، اس کے متعلق یہ بات منسوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیہ کے ساتھ 5 پتے ٹانک لیا، اور اس نے اپنے طور پر یہ تصور کیا کہ رات کو خواب میں اپنے ہونے والے خامن کے ساتھ وہ مل لے گی، اور بعد ازاں اسی بری رسم کے بدلے میں لوگوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا، اور اس دن کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کارڈ کی تقسیم اور تحائف کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی اس حوالے سے تھیوری ہے۔ پھر ایک اور تاریخی حقیقت دیکھی کہ ویلنٹائن ڈے سن 279 عیسوی کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ کیا ہوا اس وقت؟ 279 عیسوی میں رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے اس کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا گیا، اس نے مذہب تبدیل نہیں کیا، اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ جب جیل میں بند کر دیا گیا، اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور جب اس کو اس بندے کو پھانسی پہ سینٹ کو لٹکایا جانے لگا، پھانسی کے پھندے پر، تو اس نے اپنے جیلر کی بیٹی کو محبوبہ کو خط لکھا، جس پہ یہ لکھا تھا یور ویلنٹائن، کہ تمہارا ویلنٹائن۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ واقعہ 14 فروری سن 279 عیسوی کو پیش آیا۔ آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 1800 سال قبل تقریباً یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ مختلف بھائیوں، یہ اس طرح کی تھیوری ہے جن کی تعداد 9-10 ہے، یہ اس مناسبت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ واقعہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، لیکن سارے واقعات یہ ایسی خرافات ہیں، جھوٹی محبت کی داستانیں ہیں، جس کا میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کسی جگہ پر بھی اس کے شواہد، اس کی انڈورسمنٹ کے لیے نہیں ملتے۔ لہذا ایک مسلمان کی زندگی ان چیزوں سے ہمیشہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اور ایسی خرافات سے مبرہ ہونی چاہیے، اور کبھی کسی ایسے واقعے کی نظر میں، اس واقعے کی نسبت سے ہمیں کوئی ایسا دن اپنی زندگی میں اس کو حصہ نہیں بنانا چاہیے جس کا نسبت اس قسم کی خرافات سے۔
اس مناسبت سے تقریباً 10-12 واقعات میں نے آپ کو 2 صرف بتائے ہیں، اور وقت کی قلت ہے تو اس لیے یہ 2-3 واقعات آپ کو بتائے ہیں، آپ انہیں کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا خلاصہ محبت، عاشق، معشوق، محبت لڑی، محبت کے نتیجے میں وہ چیز منائی جاتی ہے، خلاصہ ان ساری چیزوں کا یہی ہے۔ اب بھائیوں بات یہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس دن کو منانے کا کوئی مقصد بھی ہے؟ کیونکہ یہ دن منگل کو آنے والا ہے، اور آپ میرے بھائیوں حیران ہوں گے، مجھے تقریباً یونیورسٹیز میں پڑھاتے تقریباً 10 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال، اب دیکھیے نا، بچے ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے لوگ ہیں، اب بچوں کی حرکات دیکھیے کرتے کیا، ایسے بچے بھی ہیں جن کا ان واقعات سے بالکل لین دین نہیں ہے، وہ بالکل اس قسم کی کوئی حرکت اس حوالے سے نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ بھی، ایسے بچے بھی، ایسی بچیاں بھی ہیں جو خصوصاً اہتمام کے ساتھ لال رنگ کا سوٹ پہن کے آتے ہیں، نہیں پہن کے آتے تو بیگ میں چھپا کر لے آتے ہیں۔ ہمارے بچے، معاشرے کے بچے بیگ میں چھپا کے لے آتے ہیں، ادھر جا کے علیحدہ روم میں گئے، کپڑے بدل لیے اور اپنے محبوب محبوبہ سے ملے، دوبارہ لال سوٹ بدلا بیگ میں، گھر میں گاؤن شاؤن پہنا واپس گھر میں۔ یہ بھی ہمارا معاشرہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے بچے، ہمارے ہی بچے جن کی یہ حرکات ہے، جن کی یہ خرافات ہے، اور اس کا مقصد کہ کسی اخلاقی تمیز کے بغیر انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس میں حلال حرام کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر، محرم ذی محرم غیر محرم کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر جھوٹی محبت چھپلاتے ہوئے پیغام محبت بھیجا جاتا ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر رحمت نازل فرمائے، لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے، انہیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو رشتے بنائے ہیں نا، ان کا بڑا تقدس اور بڑا احترام ہے، ان میں بڑے قسم کے بیریئر ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں کہ آپ اس رشتے سے، اس سے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے نا، ہم اپنی والدہ سے کہتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، اور یہ لفظ محبت ایسا لفظ ہے کہ جس میں آپ ماں سے بھی اظہار کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اپنی بیٹی سے اظہار کریں کوئی بات نہیں ہے، بیوی سے کریں کوئی بات نہیں، لیکن جب اس لفظ محبت کی جگہ لفظ عشق میں لے لی ہے، اتنا بدنام زمانہ لفظ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی والدہ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں نا، اتنا ہی اگر اچھا لفظ ہے، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اپنی والدہ کو، اپنی بیٹی کو کبھی کہا ہے مجھے آپ سے عشق بہت ہو گیا، عشق بہت ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں، معیوب لفظ، ایسا لفظ یہ ہمارے معاشرے کی بچیوں کے لیے بولا ہے۔ وہ بچیاں بھی ہمارے معاشرے ہی کی ہیں، ہماری ہی بچی ہیں، ان کی تربیت ہم نے اپنے بچیوں کی کرنی ہے۔ یہ تربیت کا دائرہ وسیع ہوگا، ہر بچے کی تربیت ہوگی، ہر بچے کی جب تربیت ہوگی، یقیناً معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے محبت، اخوت، الفت کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ایسی خرافات ذہن میں نہیں آئیں گی کہ کوئی شخص اپنے بہن، اپنے معاشرے کی بہن، معاشرتی فرد، کسی بھی غیر محرم خاتون اس کی طرف بری نظر سے دیکھے، میلی نظر سے دیکھے۔ بھائیو، جب شریعت کا اصل جو تعلیم کا مظہر اور جوہر ہے، جب ہم اس کو سیکھیں گے تو بھائیو کبھی اس طرح کے برا احساس اور برا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، مسلمانوں کی مثال مابی محبت اور اخوت اور الفت میں ایسی ہے کمثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتكى له عضو، جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، سارا جسم اس ایک حصے کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے. مومن کی یہ مثال ہے. یہاں پہ مومن اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور عزت و ناموس کا جو تحفظ، جو حدود اور قیود کی لائن شریعت نے کھینچی ہے، مومن آدمی، مسلمان آدمی اس شرعی حدود کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم نے دیکھی کتنے پیارے انداز سے سمجھایا ہے. سورہ مجادلہ ہے، 28واں سپارہ ہے. مومن کی شان دیکھیے، مومن کی شان ہوتی کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. مومنوں کی پہچان دیکھیے. مومن کن لوگوں سے دوستی رکھتا ہے؟ اے نبی آپ نہیں ایسے لوگوں کو پائیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے قائم کردہ آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں. وہ قطعاً ایسے لوگوں سے دوستی کا اظہار نہیں کرتے. من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں. اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ یہودی ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ عیسائی ہیں. مومن آدمی جس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، جس کی محبت اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کی پیروی میں ان کے قائم کردہ دنوں کو، تہواروں کو اجاگر نہیں کرتا، چاہے ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ان کے لیے کبھی بھی ایسا کام نہیں. مومن کا کام یہ کہ دن ہمارے لیے مقرر کرے کوئی یہودی، دن ہمارے لیے مقرر کرے کوئی عیسائی. مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ ان دنوں کے پیچھے شتر بے مہار چل پڑے. قطعاً نہیں. شریعت روکتی ہے کہ مومن تیرا کام یہ نہیں ہے. تیرا کام وہ ہے جو تجھے اللہ نے بتایا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور یہ ایسا نام جسے ہم بے حیائی کا دوسرا نام بھی تعبیر کر سکتے ہیں. کیوں؟ قرآن سنیے، سورہ نور ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا پسند کرتے ہیں، جن کا دل کرتا ہے مومنوں میں فحاشی پھیلے، اوریانی پھیلے، بے حیائی پھیلے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایسے ایسے پروگرام مرتب کرتے ہیں، ایسے ایسے ایپیسوڈ مرتب کرتے ہیں، ان کو ڈراماٹائز کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس سے یہ پہلو اجاگر ہوتا ہو کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، بے پردگی پھیلے، شریعت اسلامیہ کی دھجیاں بکھرے. اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کا بھی دردناک عذاب ہوتا، آخرت میں بھی اللہ دردناک عذاب کرتا. بھائیو، یہ ہمیں احساس اپنے اندر لانا ہوگا کہ ہمیں دین سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے.
اور جو اس ناموس کے ساتھ کھیلے گا وہ مرد آباد وہ ہوتا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گستاخی کرے مرد آباد وہ ہوا کرتا ہے۔ سمجھنا چاہیے بھائیوں اس بات کو۔ اور آپ دیکھیے لوگ اس عمل کو مناتے کیسے۔ میں نے آپ کو ایک پہلو بتایا تھا، ریڈ سوٹ پہن کے، ریڈ سوٹ نہیں ہوگا، وہ چیز کا اہتمام کیا جائے گا جس میں لالی سرخی اس سوٹ میں زیادہ نمایاں وہ پہنے۔ پھر لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو کارڈز دیتی جس کے اوپر ہیپی ویلنٹائن ڈے لکھا ہو، کارڈ کا تبادلہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے اس کلچر کی، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے آپ 14 تاریخ کو دیکھنا کالجز میں، یونیورسٹیز کے باہر پھولوں کے سٹال لگے، پھول بیچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن کی محبت ایک دن کی نہیں ہوتی، مومن کی محبت ایک دن کی نہیں ہوتی۔ مومن کی محبت اپنے مومن بھائی سے، اپنی مومن بہنا سے ہمیشہ کے لیے محبت ہے، وہ عارضی نہیں، وہ مستقل محبت ہوتی ہے۔ وہ کیسی؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ مومنوں کی محبت مومن مردوں سے بھی ہوتی ہے، مومن عورتوں سے بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ قلبی محبت ہے جس محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں دوسرے کے لیے رکھے۔ مومن آدمی اس کا کام کیا ہے؟ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ ظلم کرنے کے لیے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ کل مسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون حرام ہے، مالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کی جب یہ نام نہاد پروان بندہ چڑھاتا ہے تو اس کی عزت پہ داغدار کرنے پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے موبائل اینڈرائیڈ فونز ہیں، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے مختلف جو ذرائع ہیں، اس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس میں واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، وائبر ہے، کیا کچھ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو میسیجنگ، تصاویر، اس کا تبادلہ ہوتا ہے اس دن کی مناسبت سے۔ اور پھر بے حیائی پر مبنی تصاویر ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہے۔ اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے پیسوں سے لے کر دیے گئے موبائلز پہ یہ کام ہوتا ہے جو ہم نے بچوں کو لے کے دیے، اور بچے اس کو ایسا محفوظ رکھتے ہیں، ایسا محفوظ پاسورڈ لگا کے کرتے ہیں۔ اب موبائل پکڑے بچہ کہتا ہے بھائی تو نہیں سمجھ لگنی، یہ تو کو نہیں چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی خرافات ایسی اندر بھری ہوئی ہیں، ایسی تصاویر بھری ہوئی ہیں، ایسا ڈیٹا انسٹال کیا ہوا ہے جو وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا۔ یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ان کا فرض ہے۔ ہمارا کام تو ایک چیز اجاگر کرنا ہے، ایک میسج آپ کو پہنچانا ہے کہ یہ بچے جو کریں گے اس کا خمیازہ آپ والدین پر ہے کہ ان کی یہ چیزیں چیک کیا کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح جگہ پہ مختلف غبارے اڑائے جاتے ہیں، اس پہ آئی لو یو لکھا ہو اسی دن کی مناسبت سے۔ اور پھر دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ابتدا میں کہ 3 صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا، آہستہ آہستہ روم کے کلچر میں اس کو پروان چڑھتا گیا، کارڈز کے تبادلے ہونے شروع ہوئے، پھولوں کے تبادلے ہونا شروع ہوئے، لیکن مناسبت کیا ہے ان گستاخان رسول کی
اور پھر ایک اور جو اہم واقعہ ہے جس کو میں نے بتایا تو نہیں تھا، عیسائیوں میں یہ کلچر عام ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق جو راہب ہوتا ہے نا وہ شادی نہیں کرتا، نہ ہی راہبہ کرتی۔ اس نے راہب نے اپنی راہبہ کو کہا کہ ایک دن ہم اس لیے خاص کر لیتے ہیں، ایک دن خاص کر لیتے ہیں اور اس دن ہم یہ برا فعل انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے یہی کام کیا، اس کے نتیجہ میں انہوں نے راہب کو سزا دی، اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو یہ تیسرا واقعہ بھی اسی کی نسبت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے غلط قسم کے واقعات اس دن سے منسوب ہیں، جس دن کو یاد رکھنے کے لیے ہم بہت مزے کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ۔ اور ابتدا میں یہ برطانیہ میں اس کو رواج ملا، پھر جرمنی میں گیا، روم میں گیا اور یورپ کے دوسرے ممالک میں یہ رواج آیا۔ اور پھر آپ دیکھیے جب جنگ عظیم ہوئی ہے، دوسری جنگ عظیم تک اس کو منانے کی روایت عام نہیں تھی۔ پھر برطانوی کونٹی ویلز میں یہ ہوا، لکڑی کے چمچ لیے، لکڑی کے چمچ لے کر اس پر دل بنایا اور اس پر چابی لگا دی کہ اس دل کی محبت جو ہے نا اس کی چابی آپ کے پاس ہے، دل کی محبت کو چابی کے ساتھ کھولنا۔ یہ جو ہم دلوں والے کارڈ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے یہ کلچر ہوتا ہے، اور ہم اپنی محبت کا اظہار، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کلچر کہاں سے پروان چڑھا، کس کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ دل دکھا کر کوئی تیر لگا ہے، کوئی چابی لگی ہے، ہم ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میری محبت اس طرح ہے آپ کے ساتھ۔ بھائیوں ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھائیوں خوشی کے دن آپ نے متعین کیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں مدینہ کے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب ہجرت کے بعد تشریف لائے، آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر ویوم الاضحی، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ان دو جاہلیت کے دنوں کے بدلے اللہ نے دو دن تمہیں ایسے دے دیے ہیں جن دنوں کو تم اپنے تہوار اور خوشی کے دن سمجھو، اور وہ دن عید الفطر کا ہے اور عید الاضحیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے۔ یہی دن بھائیوں ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس مناسبت سے اپنی خوشیوں کا اہتمام ہمیں ان دو دنوں کے مطابق کرنا ہے۔ اپنی طرف سے گھڑی گئی خوشی یا یورپین کلچر کی طرف سے تحفہ میں دی گئی خوشی کوئی مسلمان اس کو قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا۔ اور میرے بھائی آگے سنیے، شریعت اسلامیہ میں غور کیجئے، علماء کرام نے محدثین نے اس پر کتنی محنت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر کسی کے لیے شریعت بنا دی، منہج بنا دیا، اس کے لیے طور طریقہ چلنے کا راستہ ہم نے متعین کر دیا۔ اور پھر یہ یاد رکھنا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا طریقہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، انہی عبادت کے طریقوں میں رہ کر اس کی عبادت ہوگی۔ جیسے ہی وہ ان عبادت کے طریقوں سے نکلے گا اس کا کوئی کام عبادت تصور نہیں ہوگا، الٹا وہ اللہ کے ہاں جرم تصور ہوگا، اور یہ جرم اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہوگا جس کا اس کو اللہ کے ہاں بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھائیوں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتداء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں کہ کفار کی عیدوں اور تہواروں میں مشابہت اختیار کرنے پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک اجماع ہے کہ وہی تہوار وہی دو منائے جائیں گے جو صحابہ کرام کے دور میں یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے نام سے منائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی تہوار منانے کی اجازت نہیں، کوئی تہوار منانے کی اجازت نہیں۔ اور کفار کی طرح مشابہت اختیار کرنا، تہواروں میں خاص لباس پہننا، خاص کھانے پینے کا اہتمام کرنا، خاص تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا،
اور اس قسم کے لوازمات کی خرید و فروخت کرنا اور خوشی سے بچوں کو کھیل کود اور اچھا لباس اہتمام کے ساتھ دینا، میرے بھائیوں کسی مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں اس بات کو نقل کیا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے کس طرح میرے بھائیوں اس حوالے سے محنت کر کے ہمارے لیے ایک نئی راہ، ایک اچھی ڈیوائس کر دی ہے کہ اب تمہارے پاس یہ رستہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کیا گیا، اس سے ہٹ کر کے راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور میرے بھائی جب ہم ان تہواروں کو اختیار کریں گے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو بھائیوں دیکھیے یہ کئی اعتبار سے یہ ناجائز تصور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے میں نے آپ کو ابتدا میں سورہ مجادلہ کی آیت سنائی، سورہ مجادلہ کی جو آیت پڑھی آپ نے سنی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، ماں باپ ہو چاہے اگر کافر، خاندان، رشتہ دار، اولاد ہو، کچھ بھی مومنوں کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ وہی محبت ہوگی جو شریعت نے ہمارے لیے متعین کر دی۔ اب بھائیوں آپ دیکھیے اگر ہم اس قسم کا کلچر پروموٹ کریں گے تو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جب انسان اس قسم کے کلچر میں جاتا ہے، ایسی عادات کو اختیار کرتا ہے، ایسے رویے اختیار کرتا ہے اور اس قسم کی خرافات کو اپنے کلچر کا حصہ بناتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن سنیے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں سنو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، لا ترکنوا الی الذین، آپ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جانا، ان کی طرف نہ جھک جانا، کہیں ان کی چیزیں اختیار نہ کر لینا، ان کی مشابہت نہ کہیں اختیار کر لینا۔ فتمسکم النار، تم ایسا کام کرو گے تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی دوست مددگار تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اللہ کا رستہ چھوڑا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑا ہے، تم کافروں کی طرف جھکے، تم ان کا رستہ اختیار کرنا تم نے چاہا، تو لہذا اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی مدد نہیں ہے، تم نے اللہ سے محبت کو خود ہی ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ محبت اللہ کی حاصل کرنی چاہیے، اور محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے از خود محبت کرنے لگ جائے۔ دنیا میں آپ دیکھیے نا، یہ محبت کے یہ سارے کام دھندے محبت کے ہیں، جھوٹی محبت حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی الفت جتانے کے لیے اور جھوٹا ساتھ نبھانے کے لیے ہم اس طرح کے یہ مختلف تصنعات اور یہ سارے قسم کے یہ من گھڑت قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ محبت حاصل کرو اللہ کی،
اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بنو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ تم اللہ کے دوست بنو گے، اللہ کی محبت ملے گی، قیامت کا روز ہوگا، لا خوف علیہم، نہ تمہیں آنے والے کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ گزاری گئی زندگی کا غم ہوگا۔ تم وہ لوگ ہو، تم ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے لہم البشرى فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت حاصل کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، خلوت اختیار کرتا ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان ساتھ مخل ہوتا ہے، جو دونوں کی نیت خراب کر کے دونوں کے ایمان کو غلط ملت کر کے ان کا ایمان خراب کرا دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دن منایا جائے گا اس میں یہ کام ہوتا ہے اور شیطان حملہ آور ہوتا ہے، نوجوان نسل کا ایمان بگڑتا ہے، اور ایمان ایسا بگڑتا ہے کہ وہ شیطان کے نرغے میں آ کر بہت بڑی بے حیائی کے بھی مرتکب بسا اوقات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ایسا کام، ایسا راہ ہی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایسا رستہ ہی منتخب نہیں کرنا چاہیے جو اس طرف لے کے جاتا ہو جہاں بے حیائی ہوتی ہو، جہاں عریانی فحاشی اس قسم کا ارتکاب ہوتا ہو، ایسا رستہ بھی اس طرف اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، دیکھیں نا، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، بتا دیا ہے، اب اولاد کو کنٹرول کرنا والدین کا کام ہے، ان کی نقل و حرکت پر ان کو نوٹ رکھنا اور اپنی نظر رکھنی، یہ والدین کا کام ہے۔ اس کے باوجود باز نہیں آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، جو لوگوں نے نبوت کے کلام سے جو چیز پائی ہے اس کا حاصل یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ان اسلام نے حیا کی حدود متعین کی ہے، حیا کی قیود متعین کی ہے، لیکن انسان اذا لم تستحی، جب تجھے حیا نہیں ہے، فاصنع ما شئت، جو دل کرتا ہے کرے گا، پھر پرواہ نہیں۔ یہ تو باحیا آدمی کے لیے جو اپنی ماں کی قدر کرانا چاہتا ہے، اپنی بہن کی قدر کرانا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کی قدر کرانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ معاشرے کی انہی رشتوں کی قدر کرے تاکہ کل اس کے رشتوں کی بھی قدر کی۔ اگر وہ ان کے حقوق کی پامالی کرے اور اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی حرکات کرے گا، ایسا لہجہ اپنائے گا، ایسے کام کرے گا، تو میرے بھائیوں پھر جب ہی اس کاموں کی طرف جائے گا تو یقیناً اس سے بے حیائی کا ارتکاب ہی ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت بھی فرمائی، سمجھایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، کسی نے خواتین کے سامنے گنگنانا شروع کر دی، شعر پڑے ترنم میں۔ آپ نے فرمایا یہ کچی شیشیاں ہیں، یہ شیشے کی طرح کی ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گی، یعنی ان کا دل اس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، ایسی باتیں ان کے سامنے نہ کیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ کہیں شیطان غالب نہ آ جائے اور شیطان کے حملے میں کہیں مومن اور مومنہ نہ آ جائے۔ اور نبی کی ازواج کو تو عوام سے نرم لہجے میں بات کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ہمارے یہاں نا ریسیپشنسٹ رکھی ہوتی مختلف اداروں میں کہ نرم لہجے میں بات کریں گے، لوگ مائل ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ایسا کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیسا کرنا ہے؟ فرمایا لا تخضعن بالقول، آواز نرم نہیں اتنی رکھنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے، جس کا دل کمزور ہے، جس میں حیا کی کمی ہے، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ شریعت نے تو یہاں تک تعلیم دی۔
اور بچ بچ کر الفاظ کو لٹا لٹا کر پیارے لہجے میں بات کرنا، شریعت اسلامیہ نے تو خواتین کو ویسے ہی اس چیز سے منع کیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ کریم ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے کلچر کو بھی، ہماری نوجوان نسل کو بھی اللہ کریم ان خرافات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نوجوان نسل کو اللہ کریم خالصتا شرعی احکام پہ عمل کرنے، اس پر مطابق ہونے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔